السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بہت سی چیزیں ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے بڑی بحث ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف پر آرٹیکل 6 بھی لگنا ہے اور ان کے اوپر پابندی بھی لگانی ہے۔ بڑے دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ چیز لی جائے گی، اس کی اجازت لی جائے گی، لیکن ابھی بھی آج بھی کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور یہ نہیں ہوا۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اتحادی اب تک بھی اس پر متفق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سیاسی معاملات پر جائیں، بہت سے سیاسی معاملات ہیں ظاہر ہے جن پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، بڑا دلچسپ بیان ہے۔ اس میں کوئی پولیگرافک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے۔ پولیگرافک ٹیسٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو باہر کے ملکوں میں عموماً ریئر کیسز میں استعمال ہوتا ہے، کہ جو جھوٹ پکڑنے کے لیے ایک مشین استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ مشین بتا دیتی ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ دیکھ کر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ بولا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیے۔ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو۔ پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یا رکھے، میں اس کے اوپر بیٹھوں گی، سوالوں کے جواب دوں گی۔ پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے جو آپ بات کہتے ہیں فورینزک طریقے سے، اے آئی طریقے سے، کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں، وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے۔ یہ نادر موقع اگر ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو کیوں نہ اس کا استعمال آپ سے کیا جائے۔ بالکل عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ 9 مئی اور جی ایچ کیو جانے کا، وہاں پہ آگے لگانے کا، یا کور کمانڈر گھر کے ہاؤس جانے کا، کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا؟ کیا یہ آرڈرز انہوں نے دیے؟ بالکل پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے ان سے یہ پوچھا جائے۔ ان کے اوپر جو دوسرے مقدمات ہیں، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کے بارے میں بھی بے شک پولیگرافک ٹیسٹ کریں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو توشہ خانہ پر بھی کریں۔ لیکن کتنا نادر موقع ہے یہ کہ آپ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں خود یہاں بیٹھ کر پولیگرافک مشین کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کروں، تو چند سوال بڑے بنیادی جو آج پورا پاکستان پوچھ رہا ہے، آپ کیوں اس کے جواب پولیگرافک مشین پر آ کے نہیں دینا چاہتے؟ کیوں نہیں یہ ٹیسٹ کراتے؟ کیا 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے اور آپ کو فارم 47 کی بنیاد پر حکومت دی گئی؟ ایک پولیگرافک ٹیسٹ کریں۔ اسی پریس کانفرنس میں آپ سے یہ سوال پوچھا بھی گیا جس کا جواب دینے سے ویسے آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا اسکور سیٹلنگ بعد میں ہوگی، لیکن جب بھی یہ سوال پوچھے جاتے لگائیں یہ مشین، بتائیں لوگوں کو کہ کیا 8 فروری میں آپ الیکشن ہارے تھے اور آپ کو ہارا ہوا الیکشن جتا کے حکومت دی گئی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب ایسا کوئی ٹیسٹ لیں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا لاہور کی سیٹ تک بھی وہ ہار گئے تھے؟ کیا وہ پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے اس چیز کا جواب میاں نواز شریف صاحب دینا چاہیں گے؟ اب لگے ہاتھوں، ظاہر اب آپ نے اس بات کو شروع کیا ہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ اور ڈیل یہ تھی کہ میاں صاحب کے کیسز ختم ہوں گے، ان کو حکومت دی جائے گی اور ان کا مخالف جیل ہوگا۔ جس لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر مریم نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اب لگے ہاتھوں پولیگراف ٹیسٹ کریں اور اس کا بھی ایک فیصلہ کر لیں، جو کہ بڑا آسان ہوگا۔ آپ جب یہ ٹیسٹ دیں گے تو اب اتنی ہی باتیں کھلیں گی، تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ لندن کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں، کب خریدے، کیسے خریدے، کس نے خریدے، کس کے نام پر تھے، کب تک آپ قطری خط کے پیچھے چھپتے رہیں گے یا لوگوں کو چھپا کے رکھیں گے؟ اب آپ کو اگر یہ اتنا نادر موقع نظر آتا ہے تو کیوں نہ اس کا اطلاق پھر سب پر کیا جائے، اور یہ سارے فیصلے جو آپ نے کیے اس کو بھی پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو بٹھائیں، شہباز صاحب کو بٹھائیں، پوچھیں یہ جو ٹیٹیاں لگی تھیں اور یہ جو 16 ارب کے کیسز تھے، وہ جو چینی والا اور پاپڑ والے لوگ تھے، کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کون یہ پیسے بھیج رہا تھا؟ لگے ہاتھوں پھر جب آپ نے اتنا اس پولیگراف ٹیسٹ کو یا پولیگرافک ٹیسٹ کو اہم کہہ رہے ہیں، جو کہ ہونے بھی ہوگا بھی، آئی ایم شور، لندن جب میاں نواز شریف صاحب گئے تو کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے؟ یہ بھی بتا دیں۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے پاکستان سے باہر گئے اور ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن تھے، ایک پولیگرافک ٹیسٹ اس کا بھی کرا لیں، ایک پولیگرافک ٹیسٹ اس کا بھی بتا دیں۔ جو پچھلے 20-25 سال میں جو حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں، جو 90s کی پالیٹکس تھی، کون کس کی گیم میں کھیلتا رہا؟ کیا آج ایسا ٹیسٹ دے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے یا غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ کے ذریعے بتا دیں پوری قوم کو۔ ٹیسٹ لینا تب پوچھا جائے کہ آپ کیا جمہوریت کے ساتھ ہیں؟ کیا ریاست بچانے آئے تھے، سیاست قربان کر دی کا نعرہ، کیا یہ نعرہ درست ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب پولیگرافک ٹیسٹ آئے گا۔ وہ زرداری صاحب سے تو ایک ہی سوال پوچھ لیں تو کافی ہے
میرا خیال ہے ساروں سے یہ سوال ہے, عمران خان صاحب سے بھی, یہ جو جیسے میں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کا بھی سوال پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ 9 مئی کیسے ہوا, ان سے پوچھیں توشہ خانہ کی گھڑیاں, اور توشہ خانہ کے تو جواب پھر ساروں نے دینا ہے. پھر پولیگرافک ٹیسٹ لینا چاہیے اور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی توشہ خانہ میں 2 نمبری کی ہے. وہ تو ظاہر کیس چل رہے ہیں, بھگتیں گے کیس سارے. کیا اوریجنل گھڑیاں سائڈ پہ کر کے فیک گھڑیاں کسی نے رکھی ہیں توشہ خانہ میں؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے, اس کا جواب آپ کو کبھی ملے گا نہیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور پھر کمپرومائزز کیے. پھر ایک ٹیسٹ کے ذریعے یہ بھی بتا دیں کہ اصول کی سیاست کیا کبھی کریں گے یا کی ہے, یا ہمیشہ یہ پاور پالیٹکس ہی کرنی ہے آگے. تو یہ آرگومنٹ بڑا اچھا ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم عموماً اس چیز سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں, یہ حلف لینا, کیونکہ سیاست میں عموماً یہ لیوریجز دی جاتی ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو پولیگرافک ٹیسٹ لینے کا کہہ رہے ہیں, تو ایک پولیگرافک ٹیسٹ آپ کی لیڈرشپ پہ لے لیں, ہر پارٹی کی لیڈرشپ لے, جو جو الزامات لگتے ہیں ان سب پر اس کا جواب دیں کہ ہاں, اور وہ ٹیسٹ کے ساتھ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کن معاملات پر. بہرحال ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود اور میاں جاوید لطیف صاحب بھی موجود ہیں. بہت سے ایشوز آ رہے ہیں جن کو ہم نے آج پروگرام میں چاہتے ہیں کہ ڈسکس کریں. میاں جاوید لطیف صاحب, آپ پہ آنے سے پہلے ذرا زبیر صاحب سے میں ان کا ویو لے لوں. یہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے زبیر صاحب؟ بالکل بھی نہیں لگنی چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی پر نہیں لگنی چاہیے, اور خاص طور پر سب سے بڑی جماعت پر تو بالکل بھی نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی مینورٹی, یہ بھی نہیں کہ 45% یا 40% ریپرزنٹیشن ہے اس کی, 1 سے 15%, 16% یا 17% یا 20% زیادہ سے زیادہ ایک جس کی ریپرزنٹیشن ہے, وہ 70% جس کے پاس عوام کی تائید ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں, آپ پر پابندی لگنی چاہیے. 70% لوگ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام کہ نہیں, ان پر نہیں لگنی چاہیے. اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے بنگالی جو تھے وہ میجورٹی میں تھے, اور یہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا کہ نہیں وہ غدار ہیں, وہ میجورٹی تھی, ان کو کہا گیا کہ وہ غدار ہیں اور ان پر پابندی لگنی چاہیے. اور اگرتلا کیس جو بنا وہ تھا ہی. سو میرا خیال ہے یہ تو پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں جو ہیں, بات کرنا بھی غلط ہے. اور کیونکہ بات کرنے سے پہلے سب سے زیادہ کہ بھائی میں کون ہوں کسی میجورٹی کو کہنے والا کہ آپ غلط ہیں, اور اس کا فیصلہ یا تو کورٹ کچہری میں ہوتا ہے لیگل کیسز کا, یا عوام کے اس میں ہوتا ہے جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے. اب کوئی بیٹھ کے اس طرح سے بات کرے تو یہ تو بہت ہی, اور خاص طور پر یہ پاکستان کے تناظر میں ان دا بیک گراؤنڈ جو پاکستان جس مشکل بھنور میں پھنسا ہوا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بین لگا کے ہم نکل جائیں گے اور اس سے پاکستان آگے جانا شروع ہو جائے گا, نہیں جانا شروع ہوا. اس سے پہلے جو بین لگے تھے اس سے پاکستان آگے چلا تھا, پیچھے ہی ہٹا تھا. سو آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو, نہیں سو اس پہ بالکل بھی نہیں. آپ کلیئر ہیں؟ خاص طور پر آرٹیکل 6 کا, تو آرٹیکل 6 کا بھی میں کہتا ہوں, آرٹیکل 6 میں 4 انٹرونشنز ہوئیں, ادھر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے. سویلین لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرز پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بھائی ایک کیس تھا جو آپ کورٹ نے فیصلہ کر دیا, کورٹ کبھی اس طرف فیصلہ کرتی کبھی اس طرف فیصلہ کرتی. آپ نے ریزرو سیٹس خود لے لی تھی مسلم لیگ اور پی وی پی نے, کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ غلط نہیں تھیں, تو کیا آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ نہیں لگنا چاہیے, کسی پر نہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جب تک آئین کو ڈسٹ بن میں نہ پھینک دیا جائے, جیسے کہ جب 58 میں ماشاء اللہ لگا تھا تو آئین ہی ختم کر دیا, 69 میں آئین ہی ختم کر دیا, 77 میں سسپینڈ کر دیا تھا, 99 میں سسپینڈ کر دیا تھا, وہ تھا آئین کی خلاف ورزی. بالکل ٹھیک ہے. سو اور ابھی تو اگر اس طرح لگانا شروع کریں میاں جاوید لطیف صاحب, تو پھر تو کوئی کہے گا آپ نے الیکشن نہیں کرائے, آئین توڑا آپ کے بندے اندر, وہ کہے گا جناب یہ پارٹی کیونکہ اس ملک کو یہاں تک لے کر, پھر تو جواز بنانے کو تو جب کوئی آئے گا تو جواز تو 10,000 موجود ہوتے ہیں پارٹیوں پر پابندیاں لگانے کے. آپ کا پہلا رد عمل میں نے جب سنا تو آپ کا اور آپ کے جیسے بہت سے سیاستدانوں کا رد عمل یہ تھا نون لیگ کے کہ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, ہم اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں. کل یہاں پہ طارق فضل چودھری صاحب, میں نے کہا جی آپ اس طرح کی گفتگو پروگرام کے بعد کرتے ہیں, کہتے نہیں جی میں درمیان میں آپ کو پروگرام کے دوران کہہ رہا ہوں, یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آرٹیکل 6 لگیں اور پابندیاں لگیں. آپ کا کیا ویو بدل گیا ہے کہ لگنی چاہیے پابندی؟ ہاں شکریہ کاشف عباسی صاحب, مگر 2 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک لمبی گفتگو کی پولی گرافک کے حوالے سے, آپ نے اس میں 3 باتیں کی. آپ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ بھی دیکھا جانا چاہیے, توشہ خانہ بھی, اور آپ نے
یہ شاید نہیں فرمایا کہ 9-10 مئی بھی. نہیں 9 مئی کہا میں نے, یہ ساری چیزیں بالکل کہا سر, میں نے کہا 9 مئی کا آرڈر کس نے دیا, جی. اس پر بھی ایک ٹیسٹ کر. ہاں, اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ آپ نے دوسرے جانب بھی دی. میری گزارش یہ ہے کہ بات کہیں سے شروع کریں. آپ 2013 کے انتخابات جو تھے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ 2013 کے انتخابات کتنے صاف شفاف تھے, مگر اس کو جواز بنا کے 2014 کو دھرنا کس وجہ سے دیا گیا اور کیوں دیا گیا اور دلوایا کس نے, اس کا چیک ہونا چاہیے. پھر یہ چیک ہونا چاہیے کہ 2017 اگر آپ اجازت دیں میں جو بتا دیتا ہوں کس فیصلہ نے تھا. دلوایا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا سر. لیکن آپ کو میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میری بات مکمل ہوئے بغیر انٹرپٹ کریں, یہ مہربانی فرما دیں. وہ بندہ جو بات کر رہا ہوتا ہے پھر وہ ذہن سے نکل جاتی ہے, عمر کا بھی حصہ ہوتا ہے کچھ. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا جا رہا ہوں, آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا, مگر کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 2017 کا بھی فیصلہ دلوایا؟ پھر آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ وہ 2014 کا جو دھرنا تھا خالی الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے نہیں تھا. 2014 کا دھرنا چین کے پریزیڈنٹ کو روکنے کی بھی ایک وجہ سے, اور چین کے پریزیڈنٹ کو روکنے کی وجہ صرف پاکستان کے اندر موجود نہیں تھی, وہ عالمی قوتیں بھی شامل تھیں, اور وہ عالمی قوتیں شامل تھیں جو آج بھی انوالومنٹ ان کی بہت زیادہ ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. مگر اس کے باوجود ہمیں کیونکہ اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے, ہم وہ پورا سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے یا ہم سفارتی اپنی آداب مرضی ہیں, کا, کہا سر جاتا میری بات ہے- سنیں میاں صاحب, کیونکہ آپ پھر کہیں گے, میں آپ کی بات میں نے سن لی, لیکن ہمارے ملک میں زیادہ تر الزامات جو لگائے جاتے ہیں وہ اپنے سیاسی مخالف کے. اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ میاں مولانا صاحب عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, کتنا عرصہ یہ ساری کیمپین مولانا صاحب نے چلائی. اب جبکہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا یہ عنوان تھا, میں نے ایسی بات اس کانٹیکس میں نہیں کی. یہ آپ سارے سیاستدانوں کا پرابلم ہے کہ آج آپ مخالف ہیں, آپ کہیں گے چینی صدر کو روکنے کے لیے, پاکستان چاند پہ جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے. سر بات وہ کریں جو چیز آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہوتی ہے. نہیں کاشف صاحب, یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنا ہی ترجمہ بیان فرمائیں. آپ کو حق ہے آپ سوال فرمائیں کریں. نہیں سر, میں ترجمہ بیان کرنے کا بھی حق ہے, میرے پاس معافی چاہتا ہوں. اچھا چلیں, وہ بھی آپ کو ہوگا, لیکن یہ گزارش ضرور ہے آپ کی خدمت میں کہ چلیں تھوڑا بہت ہمیں بھی موقع دیں اپنی بات کرنے کا, کریں تاکہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو آپ رکھتے ہیں, ایک پوائنٹ آف سر ویو. میں آپ کو بتاؤں میرا زبیر پرابلم صاحب ہمیشہ رکھتے سے ہیں, یہ رہا تو ہے, تھوڑا- یہ غداری کے فتوے جو ہوتے ہیں نا, یہ اس نے ملک دشمنی کی وجہ سے کیا, یہ بیرونی اچھا یار, قوتوں سن کا تو لیں ایجنٹ نا. ہے, یہ آپ پر بھی لگتے رہے. میرے بھائی, یہ پیپلز پارٹی میرے پر بھی بھائی، لگتے رہے. آپ اور میں بات نیچے کر گرا لیتا ہوا ہوں. آپ ان پہ لگا رہے ہیں. کب تک کریں گے یہ کام؟ وہ تھوڑا سا تو آگے چلیں, ملک بات کو کر تھوڑی لیتا سیاست ہوں. آگے لے کر جائیں. آپ نے جو ترجمہ کرنا ہو آپ کر لیں, مگر مجھے بات تو کرنے کی اجازت دیں. کریں سر. ہاں, میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یار جب کاشف عباسی پروگرام کر رہے ہوں تو کاشف عباسی دوسرے تیسرے جو واقعات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اس تناظر میں کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ بھی واقعات ہوئے ہیں, تو پھر اس کو کسی جگہ تو سٹاپ ہونا چاہیے, کسی جگہ تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کسی جگہ سے تو بات شروع کریں. اب آ جائیں 2013 کا, کیونکہ الیکشن جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا اس لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی یہ منصوبہ بندی کے تحت کوئی لارجلی فیئر rigging نہیں ہوئی. الیکشن, اگر جملہ استعمال ہوا تھا لارجلی فیئر الیکشن. جی مہربانی. اچھا اب آ جائیں 2018 اور 2024. آپ نے فرمایا کہ پولی گرافک آپ کروائیں کہ 2014 میں کیا الیکشن, 2024 میں کیا الیکشن جو ہیں وہ فیئر ہوئے ہیں. 2018 کا بھی کرائیں, یہ بات چلے میں اس میں خود ہی ایڈ کر دیتا ہوں. 2014 کے دھرنے کا بھی کریں پولی گرافک مہربانی ٹیسٹ, آپ کی. 2018 کے الیکشن کا بھی کریں. اب آ جائیں, ایسے تو ہر الیکشن کا اب آ کریں, جائیں ہر دو الیکشن پتہ چیزیں. لگ جائے گا. ہر الیکشن کا تو بڑا پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. 2018 اور 2024 میں دو جماعتیں جو ہیں, ہاں اس کا کم از کم جو نوجوان ہے اس کو تو علم ہے نا کہ 2018 اور 2024 کا, اس کو نہیں علم کہ 1997 میں کیا ہوا یا 1988 میں کیا ہوا.
یہ ذرا قریب ہیں، اس لیے نوجوانوں کو زیادہ ضرورت ہے. اب آ جائیں جو اب بات آپ نے کہی کہ جناب اس پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں. میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ 70% حمایت رکھنے والی جماعت ہو یا 5% رکھنے والی حمایت رکھنے والی جماعت سیاسی ہو، 5% والی پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے سیاسی جماعت پہ. مگر دہشت گرد جماعت جو ہو، میں کس طرح کہوں گا کہ آپ کل کو یہ مجھے کہیں یا بھاشن دیں، کوئی آپ سے مراد کوئی وہ کہے کہ بنو چھونی پہ جو حملہ ہوا ہے وہاں کے حملہ آور جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کی جماعت میں تاکہ ان کو سیاسی کور ملے، یا اپنی وہ سیاسی جماعت بنا لیں گے تو ان کو سیاسی جماعت کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. نہیں، یا کوئی جماعت پرانی کے ہیں مگر انہوں نے وہ دہشت گردی کی ہے بنو چھونی پہ، تو کیا آپ اس کو پہلے سیاسی جماعت کہتے رہے ہیں، سیاسی ورکر کہتے رہے ہیں؟ ویسے ایک بات بتاؤں سر، اس کا عمل جو ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو سیاسی جانے دیں. اس کو دیکھیں، جس نے قانون توڑا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے، چاہے وہ نون کا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی، اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کو سزا دیں. بس یہیں رک جائیں، بس یوں رک جائیں، یہی بات ختم ہوگی. میں نے اگر یا کسی اور نے 75 سالوں میں اس طرح کا کوئی فیل 9-10 مئی والا کیا ہے، پرانا بھی کیا ہے، اس کو بھی پھانسی پہ لٹکائیں. ہاں جی، آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا سر، لائیں. وہ بھی ادارہ ہے جی، سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا میں نے بھگتا تھا. نہیں بھائی رک جائیں. آپ کی پارٹی ایک آپ سیکنڈ. کی پارٹی کے 3 لوگ نااہل ہوئے تھے، باقی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا تھا. نہیں، آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ 3 ہوئے تھے یا 9 ہوئے تھے، آپ کو یہ علم ہی نہیں وہ ہے. طارق عزیز صاحب 9 تھے. لوگ گنائے نام، میں آپ کو نام گنا دیتا ہوں سر، 3 چلے 5 ہوں گے گنوائیں جن کو قیمے والے پراٹھے پنجاب اس میں کھلائے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے. پھر نیب آپ پتھر لے کر گئے، نیب کو مار ڈال کی. یہ نیور اینڈنگ اسٹوریز ہے پاکستان یہ کی. مسئلہ برائے مہربانی آپ اس طرح کہتے ہیں ہم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، وہ جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اور یار ایک سیکنڈ، کاشف اس طرح مناسب نہیں ہے یار، آپ دوسرے کو موقع تو دیں. تو موقع ہی دے رہا ہوں، اور کسے موقع ہوتا ہے؟ زبیر صاحب بیچارے خاموش بیٹھے سو گئے ہیں، اور کیسے موقع دوں؟ زبیر صاحب سو کی گئے بیچارے بیٹھے بیٹھے. نہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، وہ بھی ادارہ تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں صفائی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، مگر 9 لوگوں کو سزا ہوئی تھی اور نااہلی بھی ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کتنی دفعہ عمران خان نے سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا؟ کیا FIR درج ہوئی؟ کیا کسی کو سزا ہوئی؟ آپ بتا دیں. سر ججز بیٹھے ہیں وہاں پہ، ججز کو بھاگنا پڑا تھا، ججز کو اپنی سیٹوں سے یار کمال ہے. دیواریں ٹھاپ کے او میرے بھائی، یہاں بھی ہوا ایسا. اچھا چلیں، یہاں بھی ایسا ہوا ہے، ساروں کو پھانسی لگا دیتے ہیں. یہاں زبیر صاحب، میں ذرا زبیر صاحب سے پوچھوں. زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے، ہماری سیاست ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکتی. چھوٹے مسئلہ میں ایک لارجر ایشو ہے یار، غداری کے فتوے نہ بانٹیں سیاستدانوں کو، مت مذہب کا استعمال کریں سیاسی معاملات میں، نہیں نہ سیاستدانوں کو چھوٹے پیٹی کیسز میں ٹیکنیکل ناک آؤٹس کریں اور ان کو سیاست سے باہر نکالیں. یہ لارجر پرنسپلز ہیں جس پہ سب کو اتفاق کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے سیاستدان دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں کسی طرح ہمارا مخالف باہر نکال دو، اس سے کیسے جان چھوڑائیں گے زبیر صاحب اس مائنڈ سیٹ سے؟ ایک تو جاوید لطیف صاحب اتنے اچھے اینالسٹ ہیں اور اتنی ان کی انسائٹ ہے پالیٹکس میں، لیکن ان کا جواب مجھے 10 منٹ میں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا کہ اگر کوئی 5%، اگر بھائی آپ کا سوال تھا کہ PTI پر بین لگنا چاہیے یا نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں ہاں یا نہیں اور اس کے جو بھی ریزن، تو ان کو ضرور موقع دینا چاہیے. میری سمجھ کے حساب سے بھی کہ لگنا چاہیے یا نہیں، اگر تو بات کی بات ہے آن دا بیسس آف واٹ ایور ہی نوز ہی شوڈ آنسر، تاکہ جو سننے والے بھی ہیں، جیسے میرے سے آپ نے پوچھا، میں نے کہا نہیں لگنا چاہیے. اور پہلے کسی پارٹی پر بھی جس پر لگا تھا اس پر بھی غلط لگا تھا. ہم پیچھے مڑ کے جب ہسٹری دیکھتے ہیں، بیکاز جاوید لطیف صاحب بہت بات کرتے ہیں، جب ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہم نے غفار خان کو غدار کہا اور تقریباً 30 سال ان کو اندر بند رکھا، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جنرل ضیاء الحق جو کہ پریزیڈنٹ تھے اور آرمی چیف بھی تھے، وہ ان کے لیے جیسے الفاظ استعمال کر رہے تھے اور بالکل غلطی اپنی مان رہے تھے، اپنے ادارے کی بھی غلطی مان رہے تھے. GM سید کے ساتھ ہی تھا، شیخ مجیب کے ساتھ بھی. آج کوئی بیٹھ کے آج پاکستان ٹیلی ویژن پر جو، تو میرا خیال ہے کہ شیخ مجیب کا ذکر کر دیا سر، مارے نہ جانا پی کا ایکٹ بھی لگ جائے گا. پیکا ایکٹ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں تو ان کو گالیاں دینے کے لیے آپ بلا لیں، کوئی ایک بندہ آئے گا، کوئی ایک شخص آ کے کہہ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو صحیح پھانسی لگائی تھی؟ کوئی ایک شخص.
کوئی ایک شخص آگے کہہ سکتا ہے کہ 77 کا انٹرونشن صحیح تھا, کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ 58 کا انٹرونشن صحیح تھا. بات یہ ہے کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم وہ سب چیزیں جو کہ ہم نے کی اور جس کو ہم نے لارجلی ایکسپٹ کیا, اور خاص طور پر میں کہوں گا یہ جو ہمارا جو پڑھا لکھا کراؤڈ ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کے ایکسپٹ کرتا ہے کہ جی نہیں ایسا ہونا چاہیے. ایسا کون فیصلہ کرے گا؟ آج بھی وہی ادارے فیصلہ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی پر بین لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی چاہے 9 مئی کے جرائم میں پی ٹی آئی ملوث تھی, لیکن اس کے بدلے آپ فیبری 8 کا الیکشن, آپ کے پاس کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو سٹیل کریں, اس کا مینڈیٹ چھینیں. یہ تو آپ کو قانون کوئی نہیں اجازت دیتا. اگر 2014 میں غلط ہوا تھا تو وہ غلط ہوا تھا. اینڈ آئی تھنک جاوید لطیف صاحب بی لائک محمد زبیر کہ جس نے 2014 میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے دھرنا, 2018 کے الیکشن کو کہا تھا غلط ہے, اور 2024 کے الیکشن کو بھی کہا غلط ہے. موازنہ نہیں ہوتا. جب آپ ایک حکومت میں ہوتے ہیں تو حکومت میں آپ کو صحیح کام کرنے پڑتے ہیں. آپ غلط کام ایک چوری کر کے آپ جسٹیفائی کریں کہ 5 سال پہلے میرے گھر کی چوری ہوئی تھی اس لیے میں آپ کے گھر کی چوری کر رہا ہوں. بھائی آپ ہو از مور ایول, یہ کیا ڈبیٹ ہے؟ یا یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ اچھا ہوں. بھائی اگر انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو غلط پکڑا تھا, جو کہ غلط پکڑا تھا, یا دوسرے لوگوں یا مریم نواز کو غلط اریسٹ کیا تھا, تو وہ آج کے کسی اریسٹ کو جسٹیفائی نہیں کرتا. اگر کیونکہ میں نے اور جاوید لطیف صاحب نے مل کے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف, تو آج ہمیں مل کے آواز اٹھانی چاہیے. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس بیسس پر ہم دفاع نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں اس لیے میں کرٹیسائز نہیں کروں گا. ہاں, اور سر اس میں صرف ایک چیز یہ نہیں ہے زبیر صاحب, ہماری سیاست جس وجہ سے اس بھاور میں آ گئی ہے نا, قانون کے حساب سے ہونا چاہیے. تو بالکل اس وقت تو پارٹی بھی پاور میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو پھر ہو از اسٹاپنگ؟ بھائی آواز چلے, آواز تو اٹھا لیں, ریکویسٹ تو کر دیں. مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر زیڈ پر مقدمہ چلنا چاہیے 2018 کے الیکشن کا. یہ تو کہہ سکتے ہیں, یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ اگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور 9 مئی کو گزرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں, اس کو پالیٹکس کے لیے استعمال کیا پی ایم ایل این نے. اگر صحیح تھا یہ ڈیبیٹ بین کرنے میں 9 کی وجہ سے, یہ تو پچھلے سال جولائی میں ہونی چاہیے تھی نا, جون میں ہونی چاہیے تھی کہ جی یہ چیزیں کی ہیں, اس کی وجہ سے ہم لے کے جا رہے ہیں, اور پھر قانونی طریقہ کار جو بھی اس کا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس وقت بھی حکومت پی ایم ایل این کی تھی. واٹ واز اسٹاپنگ دیم فرام پرسیوئنگ دیٹ؟ آپ نے سب کچھ کر لیا. اب آپ کے پاس جب ایک فیصلہ آ گیا, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس 2/3 نہیں ہے, اور 2/3 نہیں ہوگا تو آگے جا کے اور بھی چیزیں کھل جائیں گی, جیسے خواجہ آصف کہتے ہیں اکتوبر میں کھل جائیں گی اور بھی چیزیں, پورا الیکشن. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں ہر دھرمی سے حکومت کروں گا کیونکہ 2014 میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو پھر 2029 میں پی ٹی آئی اگر حکومت میں آئے گی اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ 2024 میں میرے ساتھ یہ غلط ہوا تھا اس لیے 2029 میں نے یہ غلط کیا. یہ تو کبھی سائیکل ختم ہی نہیں ہوگا. اور پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہوں گے میری اور جاوید لطیف پر سب کی طرف کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کب یہ اپنے یہ جسٹیفائی کس چیز کو, انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس کو, انلیگل ایکٹس کو جسٹیفائی کرنا کسی بھی دور میں غلط ہے. ہاں مسلم لیگ بالکل جواز بنتا ہے ان کا کہ جی 2018 میں کیا ہوا تھا, 2017 میں کیا ہوا تھا, تو بالکل بولیں تو صحیح نا, بولیں, نام لیں کہ جی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اگر یہ آپ کیسے نام لیں؟ پھر تو میں یہ سمجھوں گا زبیر صاحب نام لینے کا بھی مصیبت پڑ گئی نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے نام لیں گے. جاوید لطیف صاحب جواب دینا چاہتے ہیں, ایک بریک لے لوں جب میاں صاحب, اس کے بعد پھر آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد کہہ لیں. زبیر صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں. نہ صرف سیاستدان یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں, وہ یہ بھی دیکھتا ہے میرا مخالف کون ہے, کیا مشکل میں ہے. اگر مشکل میں نہیں بھی ہے, میں نے اس کو دہشت گرد بھی کہنا ہے, میں نے اس کو ملک دشمن بھی کہنا ہے, میں نے اس کو باہر کا ایجنٹ بھی کہنا ہے, میں نے اس کے اوپر ہر قسم کا فتوا لگانا ہے. یہی سائیکل ہم بھگتتے ہوئے 76 سال میں یہاں تک آ گئے ہیں جہاں فاطمہ جناح سے لے کر آج تک سارے سیکیورٹی رسک جو اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ تھا. آج سے 5 سال پہلے بتایا جاتا تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز پر ایڈا بڑا کانٹا لگ گیا ہے, اور آج مریم نواز وزیر اعظم, میاں صاحب ہو سکتا بن جاتے, اگر تھوڑے ووٹ لے لیتے تو مزید ووٹ آ جاتے تو بن جاتے, خیر تھوڑی اور سیٹیں اوپر نیچے ہو جاتی تو کر دیتی تو بن جاتے. لیکن تم یہ ہے کہ ہم یہ سائیکل سے نکلیں گے کب؟ ہم وہی غلطیاں دہراتے ہیں, نئی غلطیاں کیوں نہیں کرتے؟ ایک بریک کے بعد جاوید لطیف صاحب کا جواب. ویلکم بیک ناظرین, میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, محمد زبیر صاحب ہیں. الیکشنز کی بات کی زبیر صاحب نے, میاں جاوید لطیف صاحب نے. اس پہ جانے سے پہلے یہ پولی گرافک ٹیسٹ کے اوپر, کیونکہ آج مریم اورنگزیب نے اتنا دھانسو سا بیان دیا ہے
یہ ویسے کیوں نہ ہم اپنے گیسٹوں کے اوپر بھی پولیگرافک مشینیں لگا دیا کریں کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے, جو ہی کوئی جھوٹ بولے ٹی کی آواز آئے اور مشین کھڑی ہو جائے, یہ جھوٹ ہے یور آنر, یہ جھوٹ ہے. کیا خیال ہے سر, یہ اس طرح کی 2 مشینیں خرید کے لے آؤں 2-3, مزہ آ جائے. ویسے ایک سائڈ پہ پتا چل رہا ہو کس نے سچ بولا تو کس نے جھوٹ بولا. نہیں یار کاشف عباسی صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں تو 2 گیسٹ کے لیے بلائیں اور 1 میزبان کے لیے بلائیں. بالکل, 3 میں لے کوئی آئیں اعتراض نہیں ہے. جدھر جھوٹ بولوں فوراً پکڑ لیا کرے. ہاں وہی نا کہ مطلب پھر آپ ڈنڈی نہ مارے, سچ بولے تو پورا بولیں. سر میری بات سنیں, سچ یہی ہو سکتا ہے کہ 2014 کا دھرنا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا, عمران خان صاحب لے کر. 18 کا الیکشن دھاندلی زیادہ تھا, عمران خان صاحب کو جتانے کے لیے تھا. میں اور کیا سچ بولوں جی, اور بتائیں نا, کیا جان دے دوں, پھانسی چڑھا لوں اپنے آپ کو. اب رک جائیں, بچے دی جان لینی ہے. نہیں یار, نہیں دیکھیں یار, ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ اس طرح ہرے بھرے رہیں اور کھیلتے کھولتے ہمیں شارٹ نکر پہن کے ہمیں کبھی کبھار نظر جو آپ آ جاتے ہیں وہ نظر آئیں. مگر میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں, محمد زبیر صاحب نے 1-2 باتیں کی, کچھ آپ نے ارشادات فرمائے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے حوالہ دیا محترمہ فاطمہ جناح کا, خان غفار خان کا, ولی خان, یا جنہوں نے جیلیں سور وردی, یا باقی لوگوں نے جنہوں کے غداری کے مقدمے بنے, وہ بھلے مولانا مودودی صاحب ہوں, مولانا مفتی محمود صاحب ہوں, باقی بھی سارے. شیخ مجیب کا نام نہ لیجیے گا سر, وہ آج کل منع ہے. نہیں میں کیوں نہ لوں, میں تو لوں گا, شیخ مجیب ہوں یا باقی لوگ ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیے اور ان کے تمغے لگائے کہ یہ غدار ہیں, ان کو ٹھیک کر. جی جی, یہ غدار ہیں, تو پھر کاشف عباسی صاحب ان کے ساتھ جب آپ ملائیں گے نا عمران خان کو, یہ ظلم آپ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا, اور یہ آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں, اور اعتراف وہ نہ بھی کرتے تو وہ اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جو کبھی بھی جھٹلائی نہیں جا سکے گی, کبھی اس کو حذف نہیں کیا جا سکے گا. جب انہوں نے گڈ ٹو سی یو سنا تو اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جو پکڑنے والے ہوں گے ریئیکشن بھی تو انہی کے خلاف آئے گا نا. الفاظ کچھ ایک آدھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر مفہوم یہی تھا. اب مجھے یہ بتائیں, جب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بھائی GHQ کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا, تو پھر مجھے کاشف عباسی صاحب یہ پوچھنے کی اجازت دے دیں کہ کیا GHQ کے باہر جب مظاہرہ ہوگا اور ایسی جگہ پہ جس پہ 75 سالوں میں کسی جماعت نے آگے سے احتجاجی ریلی گزارنے کی کبھی کوشش نہ کی ہو یا کبھی سوچا نہ ہو, اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوشش چھوڑیں, یہی ٹھیک ہے, یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے جرت کر لی جب, تو پھر اس کے جو نتائج نکلنے تھے وہ نکلے. اور یہ نتائج کیا, صرف GHQ کے سامنے آپ نے اگر کہا ہوتا کہ مظاہرہ کریں, احتجاج کریں, تو پھر بھی وہاں کچھ ہو جاتا تو شاید لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے. بھائی میاں والی ایئر بیس, بھائی جناح ہاؤس, بھائی گجرانوالہ, آپ کی بات 100% بھائی فیصلہ آباد, آپ کیسز چل رہے ہیں, کیسز چلائیں. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت کوئی ملک نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں, اداروں میں گھسیں, دفتروں میں گھسیں, آگے لگائیں, چیزیں توڑیں, اپنے شہید ہوں یا زندہ لوگ ہوں, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے آپ کا PTV ہو, چاہے پارلیمنٹ ہاؤس ہو, یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی ملک. جو ثبوت موجود ہے یہ نہ کریں کہ اس کو IPP میں شامل کرائیں اور معاف کر دیں یا ان کے کیس ختم ہو جائیں. جو تاڑی لائن پہ آ جائے وہ ٹھیک ہے, وہ بے گناہ ہے, اور جو لائن پر نہیں آیا وہ گناہگار ہے اور جیلوں میں سڑے گا. جن لوگوں کی پریس کانفرنس کر کے IG پنجاب نے پتہ نہیں کتنی لائنیں کہا کہ اتنی کالیں کی گئی. سو یہ ایک آرگومنٹ ہے. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ, پہلے تو آپ فیصلے کر لیں نا, پہلے فیصلے کروا لیں, آپ یہ فیصلہ کر لیں کون ملوث تھا, سزائیں دیں. لیکن ذرا آگے چلتے ہیں پروگرام میں. ہم ایک پروگرام میں اسی چیز پہ پھنس گئے. آپ کا خیال ہے لگنی چاہیے پابندی, زبیر صاحب کا خیال ہے نہیں لگنی چاہیے. لیکن ذرا سا آگے چلتے, میں نے بہت سے سوال اور پوچھنے میاں صاحب. میں اس طرح نہیں کہہ رہا, میں اس طرح پلیز اس طرح نہیں کہہ رہا
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے اور کسی دہشت گرد کو قانون سے ماورا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا زبیر صاحب نے کہا کہ یہ پابندی 1 سال ہو گیا, 9-10 مئی گزرے, اس وقت لگنی چاہیے تھی, میں نے لگانی تھی. اور میں کتنا با اختیار ہوں یہ زبیر صاحب کے علم میں ہے کہ کتنی حکومتیں با اختیار ہوتی ہیں یہ زبیر صاحب کے ابھی علم آپ کو میں ہے. اختیار دے دیا پھر ہے مجھے یہ کہنے کی اصل گل دسو, آپ اختیار دے دیتا اگلے نے؟ جی اگلوں نے اختیار اب دے دیا آپ کو؟ اگر اختیار ہوتا تو آپ کو نظر آ جاتا. اچھا ابھی بھی آپ کے پاس اختیار نہیں تو حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اس کو. بھائی بات سیدھی سی ہے کاشف عباسی صاحب کہ بدقسمتی سے اب صرف اختیار یہاں سے نہیں, پاکستان کے اندر سے نہیں ملتا. اب وہ جو آپ کو مالیاتی اداروں سے ڈیل کرواتے ہیں, اب وہ بھی آپ کو اجازت یا نا اجازت دینے کا اختیار ان کے پاس بھی بہت سا چلا گیا ہے. بات تو یہاں تک آ گئی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ساتھ میں اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم 76 سال میں ملک کو یہاں تک لے کر آئے, یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم پہنچے گئے. زبیر صاحب آپ ذرا سا اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بات تو آپ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, میاں جوید لطیف صاحب ذرا اگر مگر کر کے یہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں لگنی تو نہیں چاہیے کسی سیاسی جماعت پر, عمران خان پر لگ جانی چاہیے, یہ ان کا ویو ہے, یا تحریک انصاف پہ لگ جانی چاہیے. میاں صاحب کو یہ حکومت لینی چاہیے تھی زبیر صاحب؟ ذرا میں سوچ رہا تھا, میں کہا دونوں آپ پرانے نون والے چھوڑ دیا آپ نے, میاں صاحب اب بھی ہیں, میاں جوید لطیف صاحب. ڈو یو تھنک میاں نواز شریف کا فیصلہ ٹھیک تھا یہ حکومت لینے کا مرکز میں؟ ایک تو میاں جاوید لطیف کو ہی میں نے بہت دفعہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں لینی چاہیے تھی. تو ان کے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے پارٹی PMLN کے حوالے سے, میری اتنی نہیں ہے. اور ابھی کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ, ابھی 2 منٹ پہلے جو انہوں نے کہا کہ کوئی اختیار نہیں ہے, اور کب سے نہیں ہے, 2022 سے اختیار نہیں ہے, تو یہ بڑا ظلم ہے پاکستانی عوام کے ساتھ, بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ خود تو مزے لے رہے ہیں اوپر بیٹھ کے. کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز میں تو کوئی کمی نہیں نا, ہیلی کاپٹر, جہاز, جھنڈے والی گاڑی, بڑی بڑی گاڑیاں, باہر کے ٹرپ, اس میں تو کوئی کمی نہیں نا, اس میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. فیصلہ کرنے میں اگر روک ٹوک ہے تو یہ بہت ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, 24-25 کروڑ عوام کے ساتھ, کہ آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی ہم فیصلے نہیں کر سکتے, عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے تھے نا, اس سے روکا جا رہا ہے نا. فیصلہ سازی نہیں ہے تو پھر نئی حکومت ہونی چاہیے, نہ لینا چاہیے تھا وہ 16 مہینے کے ایکسپیرینس کے بیسس پر, اور پھر 24 فروری 24 کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے تھی, بیکاز آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جاوید لطیف کی بات پر زیادہ بلیو کروں گا کہ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر تو بہت ظلم ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. اور کون ظلم کر رہا ہے؟ جو بیٹھے ہیں کابینہ میں اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, گورنر بن کے بیٹھے ہیں, چیف منسٹرز بن کے. آپ خود بتائیں کہ یہ انصاف ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے مزے تو لینے دو, مجھے فورن ٹورز کرنے دو, مجھے جہاز, ہیلی کاپٹر سب وہ دیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی دیں, لیکن میرے سے یہ نہ پوچھیں کہ میں اچھے فیصلے کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ اگلے 4 سال گزار دیں گے, 4.5 سال گزار دیں گے, اور پیچھے مڑ کے جب عوام دیکھیں گے تو عوام کہیں گے ہمارا بھرتا کس کی وجہ سے ہوا تھا, تو آپ کہیں گے ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آئی تھنک اس سے زیادہ تو بڑا ظلم ہے ابھی بھی اگر نہیں ہے. اور 2 سال اس کی بڑی وجہ زبیر صاحب کیا یہ نہیں ہے کہ سیاستدان 2 صورتیں ہیں, ایک تو اقتدار کی خاطر, پاور نہیں بھی ہے اقتدار لے لیں گے, اور ایک تو اقتدار خود ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے سب کچھ. دوسرا یہ بھی کہ میرا مخالف جو ہے وہ, جو مجھے اس وقت میرے سے زیادہ شاید مقبول ہو, اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا, میری سیاست کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو میرے حلیف ہیں وہ پہلے اس کو جیل میں ڈالیں, اس کو جیل میں رکھیں, اس کو باہر نہ نکلنے دیں. میرے سروائیول کا ایک ہی راستہ ہے. زبیر صاحب کوئک رسپانس کہ کیا یہ دونوں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ مجبور ہوئی ہے؟ آپ کے تجزیے سے میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو اوور آل آبجیکٹو ہے, اوور آل آبجیکٹو اپنے حریف کو ختم کرنے کا, تباہ برباد کرنے کا ہے, کہ وہ جنریشنز بھی آگے آنے والی پوچھیں PTI کیا ہوتا تھا یا عمران خان کون ہوتا تھا. تو بالکل جب آپ کا آبجیکٹو یہ ہے تو پھر آپ وہ سیکریفائس بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ چونکہ میرے پاس پاور نہیں بھی اس طرح سے, کیونکہ آپ ظاہر ہے کسی اور کے مرہون محنت ہے نا, عوام کے ووٹوں کے بیسس پر تو آپ ہیں نہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ وہ کسی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی مل کے آپ کو یہ, آپ کا جو نمبر 1 آبجیکٹو ہے کہ
عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے یا اس کو تباہ برباد کرنا ہے یا ان کو مینڈیٹ نہیں دینا, ان کو بین لگانا ہے, وچ مینس کہ دا میجورٹی آف پاکستانیز آر غدار بیکاز دا میجورٹی آف پاکستانیز تھنک کہ عمران خان از ناٹ غدار. دا میجورٹی آف پاکستانیز تھنک کہ پی ٹی آئی غدار نہیں ہے جماعت. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں میجورٹی غلط ہے, وہی والی مسٹیک جو کہ آپ کہتے ہیں نام نہ لیں اس پاکستان والی, بٹ یہ وہی کلاسک ایگزامپل ہے. کلاسک ایگزامپل ہے. اور ساتھ میں دیکھیں میں بہت سارا کچھ کہا جاتا ہے, 9 مئی ہوا, پھر الیکشن کی کیمپین یہ تھی کہ 9 مئی والوں کا مقابلہ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, لوگوں نے ووٹ ڈال دیے. میاں جاوید لطیف صاحب ایسے آئی ڈونٹ نو آپ فیئر جواب اس چیز کا دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے, آپ کی سیاسی مجبوریاں بھی ہوں گی. کیا یہ فارم 47 کی گورنمنٹ لینی چاہیے تھی؟ کیا بڑے لیڈروں کو فارم 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں آنا چاہیے تھا؟ یہ کیوں فیصلے کیے گئے؟ کیا اس ملک میں لیڈر کوئی نہیں جو اصولی فیصلے کرے بجائے اس کے کہ سیاسی کمپلشنز کے فیصلے کرے؟ دیکھیں کاشف, آپ نے کہا کہ میری کوئی سیاسی مجبوری ہوگی تو میں شاید اس کا جواب اس طرح دے پاؤں یا نہ. یہ بات میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میرے نزدیک یہ ہے کہ جو حقیقت ہے, اگر کوئی حقیقت ساری بیان کرنا چاہے یا کر رہا ہو تو دوسرے کو بھی فرض ہے کہ وہ بھی پوری حقیقت بیان کرے. اگر آپ حقیقت سننا چاہتے ہیں یا حقیقت کریں گے تو میں اسی طرح جواب دوں گا. بات سیدھی سی ہے کہ محمد زبیر جو جب تک جماعت کے اندر رہے, خاص طور پر 2024 تک, تو مجھے یاد ہے کہ مکمل طور پہ ہم آہنگی تھی جماعت کے ساتھ. اس دوران اگر کوئی بات 2022, 23 یا 17 کی کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ زبیر صاحب اتنے ہی ذمہ دار ہیں جواب دینے میں جتنا میں آج بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بااختیار ہونے کی بات, تو اگر آپ عالمی قوتوں سے اور ان قوتوں سے, مالیاتی اداروں سے اگر آپ معاہدے توڑتے ہیں تو آنے والے لوگ معاہدے کرتے ہیں تو کڑی شرائط پہ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس میں کون کون قصوروار ہے. دیکھنا چاہیے کہ معاہدہ توڑنے والا جو تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور نئے معاہدے کرنے والے کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. دیکھیں زبیر صاحب بیٹھے ہیں غلط جگہ پہ یہ بات کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ہنسنا بھی شروع کر دیا ابھی سے. دیکھیں وہ اندر وہ اس وقت اندر ہی تھے جس وقت یہ سارے معاہدے مختلف اوقات میں عمران خان صاحب نے بھی توڑا, یس آپ لوگوں نے توڑا. اب آ جائیں. اور میں ایک سیکنڈ رک جائیں زبیر صاحب, آپ نے 20 سیکنڈ میں یہ جواب دینا, یہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کی, یہ جملہ کتنا ایک جھوٹ پر مبنی ہے مسلم لیگ نون کا؟ میں اتنا اسٹرانگ ورڈ تو نہیں کہوں گا, بٹ وہ صحیح نہیں تھا, وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. جناب اگر فیبری کے اینڈ میں عمران خان نے پرائسز نہیں بڑھائی تھیں تو اپریل کے مڈ میں پی ایم ایل این کی حکومت نے پرائسز نہیں بڑھائی تھی, اپریل 30 کو پھر نہیں بڑھائی تھی, مئی 15 کو پھر نہیں بڑھائی تھی. وہ ساری آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھی. آپ تو آ گئے تھے نا, عمران خان نے فیبری کے اینڈ میں پرائسز نہیں بڑھائی تھی تو آپ کو کون روک رہا تھا؟ آپ نے کیا اپریل 15 کو بڑھائی تھی 2022 کو, اپریل 30 کو بڑھائی تھی. تو یہ جو معاہدہ توڑنا ہوتا ہے یا اس کو جوڑنا ہوتا ہے, یہ کیا کیسے کلاسیفائی؟ اور پھر تو ہمیں اگست میں 8th ٹرانچ مل گئی تھی, تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ اس کے بعد کیا مسئلہ تھا؟ اگست 2022 میں, آج سے 2 سال پہلے. تو ابھی ادھر ہی روتے رہیں گے, ادھر ہی پھنسے رہیں گے کہ جی وہ اس وقت کیا ہوا تھا, اس وجہ سے آج. میں نے کہا زبیر صاحب بھی بتائیں گے, میں کہوں گا پھر کہیں گے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ سیاست میں بھی جو آرگومنٹ استعمال ہونے چاہیے فیکچوئل بھی ہونے چاہیے. لیکن میرا سوال بالکل ہی مختلف تھا. آپ مالیاتی اداروں پر چلے گئے, میں نے آپ کی بات مان لی, ہم ہاسٹیج ہو گئے ہیں ان مالیاتی اداروں کے, ہماری معیشت ایسے آگے. لیکن میں تو ایک اصولی بات پوچھ رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا اصولی فیصلے ہوں گے کبھی میاں صاحب؟ اب میں بات وہ کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے زبیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں تک آپ کا اور میرا سفر اکٹھا تھا وہ آپ بھی اتنے ہی جواب دینے کے ذمہ دار ہیں جتنا میں آج ہوں. اب آ جائیں جو بات آپ پوچھ رہے ہیں فارم 47, میں بات جو کہنے لگا ہوں شاید آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ اس کو تسلیم نہ کریں. اس سے آسان لفظ میرے پاس اور ہے نہیں تھے, معافی چاہتا ہوں اگر برا لگے تو. مگر میں یہ کاشف صاحب یہ بات کہنے لگا ہوں, پاکستان کی ہسٹری میں جتنے انتخابات ہوئے اس میں جو بھی ریگ الیکشن تھے یا جن کو بھی متنازع الیکشن آپ کہیں گے وہ کسی ایک جماعت کے حق میں ہوتے تھے, ایک جماعت کے خلاف ہوتے تھے. 2024 کے جو انتخابات ہیں وہ نہ کسی جماعت کے خلاف تھے نہ کسی کے حق میں تھے, بلکہ جماعتوں کے اندر لوگوں کو پک اینڈ چوز کیا گیا.
لوگوں کو ہر جماعت سے ہروایا بھی گیا اور ہر جماعت سے جتوایا بھی گیا. اور بدقسمتی سے یہ جو بات میں آج اکیلا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ آج کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اگلے 2، 4، 6 ماہ کے بعد آپ کو حقیقت نظر آئے گی جب ہر جماعت سے بندہ بولے گا اور یہ کہے گا، اعتراف کرے گا کہ ہماری جماعت سے فلاں کو جتوایا گیا اور فلاں کو ہروایا میاں گیا. صاحب آپ کے بات علاوہ میں نے نون میں سے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا ذاتی محفل میں ہم سارے سچ بولتے ہیں. یہ ٹی وی پہ آ کے تھوڑا سا پولیگرافک مشین کی ضرورت پڑتی ہے، باقی تو ہم سارے سچ بولتے ہیں. اگر میں آپ سے پولیگرافک مشین نہ لگاؤں اور پوچھوں کہ جی فلانے حلقے میں کیا ہوا، ہم کاشف میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کوئکلی سر زبیر صاحب پوچھ لیں سوال. میں نے بھی ایک سوال پوچھنا. ہاں جی، جتنا ان کی انٹیگریٹی ہے مجھے پتا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہار گئے ہیں فارم 45 کے حساب سے اور فارم 47 کو ان کو دے رہا ہوتا جیتنے کا، یہ ایکسپٹ کرتے؟ آپ لے لیتے میاں صاحب؟ کوئکلی جواب دے دیں، کیونکہ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. میں نے آپ کے ایک بڑے سینئر لیڈر سے سنا، ذاتی طور پر سنا، نے کہا میں یہ بوجھ لے کر اسمبلی میں نہیں جا سکتا تھا کاشف صاحب. یہ میں نے ذاتی طور پہ ایک سے نہیں بلکہ 2 سے سنا. آپ کر لیتے؟ کاشف اگر جواب دینے کی اجازت دے دیں تو میرے ساتھ تو بھائی پچھلے دنوں تک یہ بات ہوتی رہی جب ان کے اختیار میں چیزیں تھیں کہ غلط ہو گیا ہے، اے لو میں کہ کسی صورت قبول نہیں ہے گا، نہ میرا ضمیر گوارا کر سکتا ہے. مجھے جس طرح کروایا گیا ہے وہ صرف اقرار کر لیں کہ آپ کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ یہ تھی. اچھا میرا وقت کم ہے میاں صاحب. آپ کے علاوہ میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا جس نے کہا مجھے زبردستی ہروایا گیا. مجھے 2 نام دیں گے؟ ذرا میں چیک ہی کر لوں یار. ہاں اب اگر یہ کیونکہ آپ مانتے نہیں ہوتے اس لیے میں زیادہ کہتا نہیں ہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں. اب آپ عابد رضا کو دیکھ لیں، آپ خرم دستگیر کو دیکھ لیں، اور اگر آپ نے کچھ اور نام دینے ہیں تو وہ پوری لسٹ دے دوں گا، مگر 2 نام آپ نے اپنے پاس سے کہے. سر آپ کی بات ایک سمجھا دیں ہمیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو جتایا جا سکتا تھا لیکن ان کو فارم 47 کے اوپر نہیں جتایا گیا؟ نہیں، نہ میں کہتا ہوں ان کو جیتے ہوئوں کو ہروایا گیا، جیتتے ہوئوں کو ہروایا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ان کو جتوایا جا سکتا تھا. اور میں یہ آپ کو بات کہوں کہ اگر میری بات میں وزن نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات میں وزن نہیں ہے تو پھر میں ایک جملہ کہہ دوں گا، اگر دیانتداری سے اس کو دیکھ لیں تو شاید آپ کی بات سمجھ میں آ جائے میری. وہ یہ ہے کہ بھائی آج فارم 47 کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر انہوں نے ایک جماعت کو ہروانا تھا اور ایک کو جتوانا تھا تو بھائی میرے اگر 10 بندوں کو جتوا رہے تھے تو وہ 110 بندوں کو نہیں جتوا سکتے تھے. شور تو اتنا ہی اٹھنا تھا، مگر پک اینڈ چوز کرنا تھا. نواز شریف کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے روکنا تھا. زبیر صاحب بالکل ٹھیک ہے، یہ آرگومنٹ آپ پہلے بھی دے چکے ہیں. بالکل ٹھیک، تو آپ کا آرگومنٹ آ گیا. زبیر صاحب کچھ جواب دیجیے گا، میں نے بریک لینی. اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آج جو حلقے کھل رہے ہیں ٹریبیونلز میں ان کو یا کورٹس میں، ان کو کون روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اسلام آباد کی 3 حلقوں کو کون روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک سیکنڈ، اگر آپ جیتے ہوئے تو آپ روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ایک سیکنڈ، محمد زبیر صاحب 1-2 حلقے آپ بتا دیں اور 1 حلقہ میرا ساتھ کھول لیں، آپ کو پتا چل جائے گا یار جو بات کہہ رہا ہوں سچ ہے یا غلط ہے. یار اس طرح کر لینا صاحب، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. سر میں آپ کو 40 حلقے دوسرے سائڈ کے بتا دیتا ہوں، ایک آپ کا بھی ہوگا. میں ایک خود مسلم لیگ نون کے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، میں اکیلا نہیں تھا، ہم 2-3 لوگ بیٹھے تھے اور کوئی بات ہوئی ووٹ کی، انہوں نے کہا جی تمہیں تو پتا ہے اسی کا ووٹ. اور یہ بات تو اب مذاق میں پرسنل پرائیویٹلی ہوتی ہے اور نون والے مان بھی لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور فارم 47 کیا چیز ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ